بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن دنیا بھر سے عورتوں کے ختنہ کیے جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کہیں اس کو ظلم قرار دیا جاتا ہے، کہیں اس کو اسلام میں جائز کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی اہم علامت ختنہ ہے، جبکہ امام شافعی اس کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ مرد کا ختنہ تو بچپن میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن عورت کے ختنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے متعلق چند احادیث اور چند مشہور روایات بھی موجود ہیں، جو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی ممالک، خاص کر مصر، افریقی، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسا کہ انڈونیشیا میں اب بھی عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں، جبکہ بھارت میں بھی داؤدی اور بوہرا کمیونٹی کے لوگ بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ ان میں تو نسوانی ختنہ عام سی بات ہے، جیسے ہی لڑکی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے حق میں ختنہ کرنا مشروع ہے، اور صحیح یہی ہے کہ مرد کا ختنہ کرنا واجب اور دین اسلام کے سنت میں شعار میں شامل ہوتا ہے، اور عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ نبوہ میں ایسے دلائل ملتے ہیں جو عورتوں کے ختنے پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم بالکل ہی جڑ سے نہ کاٹنا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ مفید اور خاوند کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5271 ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نسوانی ختنے کو انگلش میں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن یا FGM کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2021 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تقریباً تعداد 1.5 ارب ہے۔ جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنے کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ عورتوں میں اس کی بنا پر شہوت کی شدت اور اس میں زیادتی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے ختنے کی بات سن کر اور پڑھ کر ہمارے بعض لا علم حضرات کو کچھ جھرجھری سی آتی ہے، اور اس کی وجہ شاید انسانی خلقت اور طباع سے آگاہ نہیں ہونا ہے، اور دوسرے ممالک یعنی ہمارے پاک و ہند کے معاشرے میں اس کا رواج نہ ہونا بھی ہے۔
عرب اور افریقہ کے گرم علاقوں میں خواتین کی جسمانی ساخت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کی اندام نہانی کا عبار قدرے زیادہ ہوتا ہے، جو بڑے ہونے پر ان کے صنفی جذبات کو از حد حساس بنانے کا باعث بنتا ہے، اور صنفی جذبات کا از حد ذیلحس ہونا یقیناً باعث فتنہ ہے، جس کا علاج شریعت نے ختنہ تجویز کیا ہے، جو لڑکوں کے حق میں واجب ہے کیونکہ اس میں ان کے لیے طہارت کا مسئلہ بھی ہے، البتہ لڑکیوں میں مستحب ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے معاشرے میں لڑکیوں کی طبعی ساخت ان علاقوں سے کافی حد تک مختلف ہے، اس لیے علماء اسلام نے یہاں اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کی ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کی ختنہ کا رواج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، مگر عرب ممالک خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی ختنہ کی جا رہی ہے، لیکن سن 2008 میں مختلف تنظیموں کی مخالفت کی وجہ سے مصر کو بھی نسوانی ختنوں پر پابندی عائد کرنا پڑی۔ اب وہاں جو ڈاکٹر نسوانی ختنہ کرے اس کے لیے 7 سال کی سزا مقرر ہے، جبکہ جو شخص نسوانی ختنے کی درخواست کرے اس کے لیے 3 سال تک کی سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ علماء اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کی ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حبشہ، صومالیہ، سوڈان، افریقہ اور مشرقی وسطیٰ میں اب بھی 22 کروڑ ختنہ شدہ خواتین موجود ہیں، جبکہ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متفقہ قرارداد کے ذریعے سے نسوانی ختنے کو ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کرنا سنت اور مسلمانوں کا شعار ہے، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے واجب ہے، تاہم اگر کوئی مرد ختنہ نہیں کرواتا تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرتی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناب بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر کے بعد ختنہ کروایا اور کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کیا گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت طریقوں سے آزمایا، ان میں سے ایک ختنہ بھی شامل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھی آزمائشوں پر پورا اترے، اور حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جن کا ختنہ کیا گیا۔ صحیح یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں ختنہ کرایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد آنے والے پیغمبر اور ان کے پیروکار بھی ختنہ کراتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کرایا، اسی لیے عیسائی بھی ختنے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے پاک کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔